بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج آپ کے لیے ایک نہایت ہی خوبصورت ٹاپک لے کے آیا ہوں۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جناب ہم کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائیں وہ سونا بن جائے، ہمارے کاروبار میں ترقی ہو جائے، ہماری تجارت جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، حتیٰ کہ میں مٹی کو ہاتھ لگاؤں تو وہ بھی سونا بن کے سامنے آئے۔ تو آئیے آج ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں اور کچھ ایسے گر سیکھتے ہیں، کچھ ایسی ٹپس جو ہیں وہ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے انسان ایک امیر ترین انسان بن سکتا ہے، اور اگر وہ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائے تو وہ اس کے لیے منافع بخش بن سکتی ہے۔ ہم مثال لیتے ہیں آج کے دن میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ایسے صحابی ہیں کہ انہوں نے تجارت کے اندر اتنی ترقی کی، اگر میں یہ کہوں کہ اپنے اس دور میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر تھے تو کچھ کم نہیں ہوگا، اور ایسے تھے اللہ نے ایسی برکت ڈالی تھی کہ اگر وہ مٹی کا سودا کرتے تو وہ سونے کے بھاؤ بک جاتا، ان کو کبھی نقصان ہوا ہی نہیں، ان کو کبھی خسارہ ہوا ہی نہیں تھا۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں، عبد الرحمن آپ کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ آپ مٹی کا بھی سودا کرتے ہیں، مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ سونے کے بھاؤ بک جاتا ہے، آخر اس میں وجہ کیا ہے؟ جو وجہ ہم جاننا چاہتے ہیں وہی وجہ اس وقت کے صحابی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے سوال کیا۔ تو آئیے جانتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کون سے گر بتائے، کون سی ایسی ٹپس دیں کہ جس کی وجہ سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اس وقت کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور آپ بالکل خالی ہاتھ ہو گئے، اور مواقعات مدینہ کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کے ساتھ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مواقعات مدینہ کے تحت بھائی چارہ قائم کر دیا، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے، انہوں نے اپنے انصاری بھائی سے کچھ نہیں لیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ مجھے صرف اور صرف تجارت کی جو منڈی ہے اس کا رستہ دکھائیے، اور پھر دن ایسے پھرے ان کے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے تجارت کرتے تھے۔ انہوں نے اس صحابی سے کہا کہ میری ترقی کا راز یہ ہے، میری کامیابی کا راز یہ ہے، میری تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آنے والی یہ ترقی ہے، اس کا راز یہ ہے کہ میں نے آج تک تجارت میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے تاجر، اتنے بڑے عالمی منڈی کے صف اول کے تاجر، اور کبھی تجارت میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی بھی تجارت جھوٹ بول کے نہیں کی ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلا تجارت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کے کاروبار کو بڑھوتری دینے کے لیے سب سے اہم ٹپ اگر کوئی ہے، سب سے پہلی تو وہ یہ ہے کہ اپنی تجارت کریں لیکن سچ بول کے اس میں جھوٹ نہ بولا جائے۔ آئیے دوسری وجہ جانتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے آج تک تجارت کی وجہ سے کبھی اپنی نماز کو لیٹ نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے گا، صف اول کے تاجر، عالمی منڈی کے صف اول کے تاجر، صف اول کے نمازی بھی ہیں۔ اس کی مثال میں اس طریقے سے آپ کو دیتا ہوں، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو فجر کے وقت آپ نماز پڑھا رہے تھے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مجوسی النسل نے جب خنجر مارا اور آپ کو زخمی کیا، آپ حضرت
حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے. آپ کو خنجر لگے، آپ زخمی ہوئے، آپ گر گئے. آپ کو پتہ ہے جب وہ گر گئے تو اس وقت صبح کی وہ جو فجر کی نماز تھی، بقیہ نماز، وہ کمپلیٹ کس نے کروائی، مکمل کس نے کروائی؟ جی ناظرین، ان کا نام تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، مدینے کے مشہور تاجر، امیر ترین انسان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی دوست. انہوں نے اس وقت نماز مکمل کروائی. پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر بن خطاب کے بالکل پیچھے اگر کوئی نمازی صف اول کا نمازی کھڑا ہوا تھا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تجارت میں آج تک کبھی اپنی نماز کو لیٹ نہیں کیا ہے. آگے چلتے ہیں جی. آگے فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے تجارت کو سنت سمجھ کے کیا ہے. میں تجارت سنت سمجھ کے کرتا ہوں. مال کی حرص جو ہے وہ میرے دل میں کبھی نہیں آئی ہے. اللہ اکبر. آج تو ہم کہتے ہیں مشکل دن آ گئے تو فلاں کو لوٹ لو، فلاں کو لوٹ لو، مہنگائی کر دو، سٹور کر لو. لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں تجارت میں کبھی مال کو حرص بنایا ہی نہیں ہے، کبھی حرص نہیں بنایا ہے. تو یہی وجہ تھی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو ہیں اس وقت کی عالمی منڈی کے عظیم تاجر تھے، بڑے تاجر تھے، ترقی یافتہ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. آج اگر ہم بھی ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم بھی مٹی کو ہاتھ لگائیں اور وہ سونے کے بھاؤ بک جائے، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر یہ 3 چیزیں ہم کو اپنے اندر پوری کرنی ہوں گی، ہم کو اپنے اندر یہ 3 چیزیں لانی ہوں گی. انشاءاللہ الرحمن پھر ہم کامیاب تاجر، کامیاب کاروباری اور کامیاب ایک بزنس مین بن سکتے ہیں. اللہ جہاں کہیں تیرے یہ پیغمبر کے عظیم صحابی لیٹے ہیں، کروٹ کروٹ ان پر اپنی رحمت کا نزول فرما، ان کی غلطیاں اور خطاؤں کو معاف فرما، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ جگہ عطا فرما. جزاک اللہ خیر. آمین ثم آمین.